اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب شعبان میں ڈیتھ ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ڈیتھ رمضان میں ہوتی ہے اور اس کے بعد شوال کا مہینہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ شوال کی 10 تاریخ کو 10 نبوی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ مکہ سے باہر نکل کر کسی اور شہر میں جائیں، وہاں پہ تبلیغ کریں، اور اگر حالات اچھے ہوں تو وہاں پہ سیٹل بھی ہو جائیں۔ یعنی لیس دین اے منتھ اور سو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ڈیتھ کے اور کوئی 1.5 مہینہ بعد جناب ابی طالب کی ڈیتھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں حالات اس قدر برے ہو چکے ہیں فزیکلی کہ آپ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آتی ہے، آپ پریشانی میں ہیں کہ اس سارے کا مقابلہ کیسا کیا جائے، چونکہ قبیلہ اور قبیلہ کا سردار ابو لہب ساتھ دینے کی بجائے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ اور مشکل صورتحال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو آپ نے اپنے غلام اور خادم زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور ارادہ کیا کہ میں قریبی شہر، اس شہر کا نام واج تھا، واو الف جیم، اور یہ واج بن عبدالحی ایک شخص تھا جس نے شہر بتایا تھا۔ یہ شہر بڑا خوبصورت ہے، اس میں باغ ہیں، اس کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، یہاں پہ باقی مکہ اور ارد گرد کے علاقوں کی نسبت بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، یہاں پہ بڑے خوشحال لوگ رہتے ہیں۔ جب ان کے پاس بہت دولت بھی ہے اور اس دولت کی وجہ سے یہ علم و ہنر میں بھی بہت آگے ہیں۔ یہ اپنا فالتو وقت کسی نہ کسی ہنر کے سیکھنے یا علم حاصل کرنے میں لگاتے ہیں۔ حارث بن کلدہ جو عرب کا سب سے مشہور حکیم ہے یا فزیشین ہے، وہ بھی واج شہر میں ہی رہتا ہے۔ اس شہر کا جو سردار ہے اس کا نام عمرو بن عمیر ثقفی ہے، بنی ثقیف سے اس کا تعلق ہے اور عمرو بن عمیر اس کا نام ہے۔ یہ شہر وہ ہے جہاں پہ مکہ کے رئیسوں نے اپنے باغات بنائے ہوئے ہیں اور گھر بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آج کی ٹائم میں ہم بات کریں تو واج شہر میں فارم ہاؤسز ہیں، رئیس لوگوں کے، امیر لوگوں کے باغات ہیں۔ تو گرمیوں میں کیا کرتے ہیں، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو یہ لوگ واج میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح بہت سے لوگ ہمارے ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں، اور اگر برٹش راج کی میں بات کروں تو وہ گرمی کے موسم میں وہ مری اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اپنے آفیسز شفٹ کرتے تھے۔ ملیشیا میں آج بھی ایسا ہی ہے، موسم کی تبدیلی کے ساتھ ان کا دارالحکومت یا آفیسز کی جگہ بدلتی ہے۔ تو یہ لوگ گرمیوں میں چلے جاتے تھے واج، اور وہاں پہ انجوائے کرتے تھے، پھل سبزیاں کھانے پینے کو۔ واج کے لوگوں کو ایک اور ایڈوانٹیج بھی تھا، وہاں پہ گندم ہوتی تھی، تو یہ مکہ کے لوگوں کو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم گندم کی روٹی کھاتے ہیں، جبکہ مکہ والوں کے لیے گندم کی روٹی ایک فیس تھی، بہت مہنگی تھی اور بہت مشکل سے بہت کم ملا کرتی تھی، ورنہ وہ کھجور اور دودھ پہ گزارا کرتے تھے، زندہ رہا کرتے تھے۔ واج شہر کا ایک باسی، ایک رہنے والا ایران میں کام کرتا تھا، اور ایرانی بادشاہ کو اس نے کسی موقع پہ بڑی خدمت کی، بادشاہ بہت خوش ہوا، تو اس نے اس شخص سے کہا کہ میں تمہیں کیا انعام دوں۔ اس شخص نے یہ کہا، کیونکہ ایران میں شہروں کے ارد گرد دیوار ہوا کرتی تھی جو ان کو سیف رکھتی تھی شہروں کو، عرب میں ایسا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اس شخص نے بجائے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگنے کے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کچھ معمار
میسنز اور انجینئرز میرے شہر بھیجیں اور میرے شہر کے ارد گرد دیوار بنوا دیں۔ بادشاہ جو کہ بہت خوش تھا، اور بادشاہوں کی یہ عادت بھی ہوا کرتی تھی کہ اگر وہ خوش ہیں اور یہ دعویٰ کر دیں، یہ کلیم کر دیں کہ ہم تمہیں کیا انعام دیں، تو مانگنے والے کا انعام اس کی مانگنے کے مطابق دیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بادشاہ لمیٹڈ ریسورسز ایز کمپیئر ٹو اللہ کریم۔ اگر بادشاہ کا ظرف یہ ہے کہ جو مانگنے والے نے مانگا ہے وہ دے یا اس سے زیادہ دے، تو میرے مالک کا ظرف کتنا بڑا ہوگا، جو اس سارے کائنات کا مالک ہے، جس کے اختیارات، جس کی ربوبیت، جس کی رحمانیت، جس کی رحیمیت، جس کی توابیت، جس کا مہربان ہونا، معاف کرنے والا ہونا، توبہ قبول کرنے والا ہونا، خالق ہونا، جس کی ہر چھپی ظاہر چیز پہ نظر ہے، جو ہر شے کا مالک ہے، آسمانوں، زمینوں، اور جو چیزیں ہمارے علم میں ہیں یا ہمارے علم سے باہر ہیں۔ بے شمار گیلیکسیز ہیں اس کائنات میں جن تک نہ ہم ابھی پہنچ سکے ہیں، اور پتہ نہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ تو اتنی وسعت والے رب کا ظرف کیا ہوگا، اور وہ کتنا عطا کرتا ہوگا اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو بات ہو رہی تھی واد شہر کے رہنے والے اس شخص کی جس نے بادشاہ کی خدمت کی، بادشاہ نے خوش ہو کر اسے انعام دیا، تو اس نے جواب میں یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے شہر کے ارد گرد دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنے ریسورسز سے اپنے ایکسپرٹس اور معمار بھیج کے واد شہر کے ارد گرد دیوار بنوا دی۔ دیوار بننے کے بعد واد شہر کو طائف کہا جانے لگا۔ طائف کا مطلب ہے دیوار، اور اس زمانے میں عرب میں یہ واحد شہر تھا جس کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے لیے اور اپنی رہائش کے لیے آپشن دیکھنے کے لیے طائف کے سفر کا ارادہ کیا۔ طائف مکہ سے 65 کلومیٹر دور ہے۔ یہ اگر آپ خچر پہ جائیں یا گھوڑے پہ جائیں تو 1 دن کا ہے، اور اگر اونٹ پہ جائیں تو یہ 2 دن کا سفر بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کر پیدل مکہ سے نکلے ہیں اور طائف گئے ہیں۔ 2 دن میں آپ طائف پہنچے ہیں، اور اس رستے کے دوران جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی آبادی یا لوگ ملے، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے اللہ کے دین کی، انہیں یہ بتاتے رہے کہ بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے، غلط ہے، گناہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ جو بت جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے کہ گورا اور کالا، عربی اور عجمی، غلام اور آقا ایک دوسرے سے برتر نہیں ہیں۔ برتری صرف اسے حاصل ہے جس نے اللہ کو راضی کیا۔ معتبر وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے۔ آپ یہ کام کرتے کرتے طائف پہنچے ہیں، اور ان میں سے تمام رستے میں جتنے لوگوں کو بھی، جتنے گاؤں، جتنی آبادیاں یا جتنے لوگ راستے میں ملے طائف جاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن کسی ایک سے بھی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، کسی ایک نے بھی دین قبول کرنے کی بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف پہنچے تو عمرو بن عمیر ثقفی کے 3 بیٹے ان سے ملتے ہیں آپ۔ ایک بیٹے کا نام مسعود بن عمرو، دوسرے کا نام حبیب بن عمرو، اور تیسرے کا نام عبد یا لیل بن عمرو ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا اور کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر اس قوم کے لیے بھیجا ہے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبہ کا غلاف پھاڑ دوں گا۔ یعنی اس نے غصے کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کو صرف تم ہی ملے ہو نبی بنانے کے لیے۔ دوسرا کہنے لگا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں تم سے تمہاری بات نہ مانوں تو میرے لیے پریشانی ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں تم سے بات کروں اور تمہاری بات سنوں۔ تیسرے نے کہا کیا
تم ہی رہ گئے تھے کہ اللہ تمہیں نبی بنا کر بھیجے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ملا. نہیں، ایک بیٹے نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو سکو، میں کعبہ کا غلاف پھاڑ دوں گا اگر ایسا ہو جائے. اور کعبہ کا غلاف پھاڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے دوسرے الفاظ میں. دوسرا کہتا ہے کہ کیا تم ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے. تیسرا کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو اور میں نے تمہاری بات رد کر دی تو اللہ مجھے عذاب دے گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں کسی جھوٹے سے بات کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن تک طائف میں رہے، اور آپ تمام لوگوں کو وہاں موجود فردن مل کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کسی نے دین قبول نہیں کیا. آج ہم اپنی بات یہیں مکمل کرتے ہیں. ہمیں ان سب باتوں سے اندازہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس کس تکلیف کو برداشت کیا. ہمیں دین کتنی آسانی سے ملا ہوا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے. اللہ کریم ہمیں آسانیوں میں ہدایت پہ رکھے، ہمیں یہ توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھیں اور ان کی زندگی کے مطابق سکھائے ہوئے معاملات پر عمل کریں. جزاک اللہ. یہ تھی ہماری آج کی نشست. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.